نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یار سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ٹریفک جو تھی وہ شاید میں نے اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کی تھی کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بندش ہوگی اور پھر رکاوٹ ہوگی۔ عام طور پر تو تھوڑا بہت بندہ 2-4 منٹ 5 منٹ کیلکولیٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن میں نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کی اب مرضی، ہم نے اپنے سبب سے پوری کوشش کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصور میرا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ عام طور پر روٹین میں ہم ذرا اللہ ہی پر ڈال دیتے ہیں ساری بات۔ ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کے متعلق، اور جو اس کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس میں یہ تھا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ وہ آیت ہے، یعنی روزے جو ہے وہ اس انداز میں کہ روزے کس تدریج سے فرض ہوئے۔ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ روزے سے وہ اتنے کوئی فیملیئر نہیں تھے، اگرچہ ان کا یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کوئی روزے نہیں ہوں گے، یا اگر تھے تو یہ بالکل ہی گم ہو چکے تھے، کیونکہ باقی جن چیزوں کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکہ والے نسبت کرتے تھے، نماز ہے، حج ہے، وہ بہرحال کسی نہ کسی صورت میں، چاہے بگڑی ہوئی شکل میں بھی نماز کیوں نہیں تھی، لیکن نماز کو کہہ رہے تھے، کوئی تالیاں بجانا، کوئی اور جو ہے فنکشنز کرنا، اس کو نماز کہتے تھے، یا حج کے جو بھی احکامات انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے وہ بھی رائج تھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اس طرح انداز میں نہیں، لیکن مال کا ایک خرچ کرنا، چڑھاوے چڑھانا، وہ دینا، اس روٹین میں یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا، لیکن یہ روزہ ان کے ہاں موجود نہیں تھا۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تدریجاً وہ چیز جو ہے وہ ہو، تاکہ لوگ پہلے ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس آج بھی اوپر اگر حکومت کو اسلامی آ بھی جائے، کوئی دین کا نفاذ ہو بھی، تو وہ اس اعتبار سے ناکامی سے دوچار ہو جائے گا معاملہ کہ اگر عوام کے ذہن اس طور پر تیار نہیں ہے، آپ نے ایک مناسب ایجوکیشن نہیں کی ہوئی ہے، تو یہ کوئی بائی فورس کرنے والا اب زمانہ رہا نہیں ہے جس زمانے میں ہم رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، بنی اسرائیل کو، تو اس شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور پھر بنی اسرائیل نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کا روزہ کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے ماننے والوں میں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو عاشورہ کا روزہ اس انداز میں پھر جو ہے وہ فرض کے درجے میں پھر رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر ہر مہینے کے 3 روزے فرض کر دیے گئے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ جب یہ پریکٹس بھی ہو گئی تو اب آ گیا معاملہ رمضان کا۔ اس کا جو بنیادی مقصد بتایا گیا تھا کہ وہ تقویٰ کے معنی میں نے بتائے تھے، بچنا یا ڈرنا، اس حوالے سے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی، ایک ضبط نفس، ایک اس کی خودی، سیلف ایگو، یہ اتنی مضبوط ہو کہ اگر انسان کسی شے سے رکنا چاہے تو اپنے آپ کو روک سکے۔ یہ اس کی خودی کی ایک تعبیر ہو جائے گی، ایک سیلف کی گویا کہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ اور دنیا میں انسان کو کوئی بھی کام کرنا پڑے تو بہرحال اسے اپنے اوپر جبر کرنا ہی پڑتا ہے، اپنی خودی کو مضبوط کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا یا غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، گناہوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے جو تقاضے ہیں، ہمارے نفسانی تقاضے جو ہیں،
ان کے سبب انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک سٹرگل تو کرنی ہوتی ہے۔ اسی میں سب سے اوپر جو چوٹی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پریزرویشن آف دا سیلف۔ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے۔ اس بچاؤ میں وہ ہر شے کرنے کو تیار ہے، اور یہ ہر جانور میں ہے۔ اچھا، پریزرویشن آف دا اسپیشیز، بقائے نسل، یہ بھی ہر ایک جاندار کی خواہش ہے کہ اس کی نسل آگے بڑے پھیلے پھولے۔ اسی طرح ہر ایک جاندار کو سر چھپانے کے لیے کوئی گھونسلہ، کوئی بل، کوئی غار، کوئی نہ کوئی شے چاہیے۔ اسی طرح ہر جاندار کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور بھی سوتے ہیں، انسان کو بھی آرام چاہیے دن بھر کی مشقت کے بعد۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سبب انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اور گناہوں پر آمادہ ہوتا ہے، اور یہ از خود ہمارے اندر سے یہ تقاضے ابھرتے ہیں۔ جو فرائڈ نے بھی کہا نا کہ ایک ٹینشن جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ٹینشن چاہتی ہے کہ وہ ریلیز ہو جائے۔ تو یہ ایک سبب ہے گناہوں کا کہ آپ کے اندر وہ جو ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس کو، اور وہ ہر ٹینشن چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو، ریلیز ہو۔ تو اس کو قابو کرنا، وہ جو اندر سے تقاضے ابھر رہے ہیں، اس کو گویا کہ کسی ڈسپلن میں لانا، اسی کو ضبط نفس کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ روزے کا بنیادی مقصد قرار پایا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو دنیا میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ اپنے ان نفسانی تقاضوں کو قابو نہیں کرتے۔ یورپین معاشرہ جہاں یہ چیزیں بے قید بھی ہیں، وہ بھی اپنے لیڈرز میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر میں کم از کم اتنا ضبط نفس تو ہو کہ وہ ان چیزوں پر قابو پا لے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک خاص حد کے بعد اہم سیٹوں پر ترقی نہیں دیتے جو آدمی شراب پیتا ہو۔ حالانکہ ان کے یہاں شراب پینا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر ہیڈ ہو وہ کم از کم ایسا نہ ہو، اسے تو اپنے اوپر قابو ہو کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ کر سکے گا، ورنہ وہ راز افشا کر دے گا، جو بھی ادارے کی سیکرٹس ہیں وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر قابو پانا چاہیے، وہ یہ چاہے کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ تقاضے کوئی بھی پورا کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ اس میں مزید اضافہ جس جگہ پر ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ انسان محض حیوان نہیں ہے، یہ اس سے اوپر بھی ہے کچھ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، ایک وہ سپارک ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جو انسان کے اندر روح ربانی ہے، جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے بالکل ایسے ہی ہے، جیسے مثال سے سمجھ لیں کہ جیسے سورج کی ایک شعاع جو ہے وہ ایک کرن جو ہے زمین پر پڑتی ہے، لیکن کروڑوں میل کے فاصلے کے باوجود اس کا تعلق سورج سے ختم نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کی روح کا تعلق بھی ذات باری تعالیٰ سے، جس طرح اس حیوانی وجود کے تقاضے ہیں، اس روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور وہ بھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ جس طرح یہ جو جسم ہے، حیوانی وجود ہے، اس کے زمینی تقاضے ہیں، اگر انہی کے پیچھے پڑ جائے انسان، جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ایک بہت بڑے شخص کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، کہ وہ ہم تو اسے اونچا اٹھانا چاہتے تھے، اونچا اڑانا چاہتے تھے، ہم نے تو اس سے کرامات اس سے صدور جو ہے ان کا ہو رہا تھا، لیکن کہاں وہ کمبخت جو ہے وہ زمینی خواہشات کے اندر ہی دستہ چلا گیا، زمین ہی سے چپک کر رہ گیا، اور اس جسم نے بہرحال زمین ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، اس کی خواہشیں بھی وہیں اور اس نے خود بھی وہیں، جبکہ وہ جو روح ہے وہ وہاں لوٹ جانا چاہتی ہے، اس کے افکار، اس کے نظریات احسن تقویم کے درجے پر وہ بڑے اعلیٰ ہیں، وہ وہاں لوٹنے چاہتے ہیں۔ جیسے عربی میں محاورہ ہے نا کہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ جسم مٹی سے بنا تھا، بالآخر اپنی مٹی ہی میں لوٹ جائے گا، اپنی اصل میں، اور یہ روح وہاں سے آئی تھی، یہ بھی چاہتی ہے کہ وہاں جائے، وہاں پہنچے۔ بلکہ آپ لوگوں نے تو سائنس میں پڑھا ہوگا کہ جس طرح
کہا یہ جاتا ہے کہ سورج کی کوئی بھی شعاع جو سورج سے نکلتی ہے تو ایک لمبا ریڈیس کرویچر جو ہے وہ بناتے ہوئے دوبارہ کہاں لوٹ جاتی ہے؟ سورج کی طرف. کروڑ ہا میل کا سفر طے کرتے ہوئے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو وہ بہرحال روشنی دوبارہ واپس اپنے مرکز کو پہنچتی ہے. اسی طرح سے یہ روح بھی چاہتی ہے کہ وہاں اپنے مرکز کو پہنچے. تو رمضان المبارک میں جو قرآن اترا ہے تو اس کا خصوصی پروگرام یہ رکھا گیا کہ یہ روح جو ہے زندہ ہو، یہ توانا ہو، یہ طاقتور ہو، اور یہ جتنی طاقتور ہوگی اس حیوانی وجود کو اتنا ہی کنٹرول کرے گی، قابو کرے گی. اور اس کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سوار بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا جو حیوانی وجود ہے یہ اس گھوڑے کی مانند ہے. اس کی خواہشات، اس کی جو بھی ضروریات، تقاضے، یہ ان کے تحت دوڑتا ہے. اور اگر اس کے اوپر روح بڑی توانا ہو تو وہ اسے کنٹرول کر کے رکھے گی. جیسے ایک گھوڑے کے اوپر آدمی بیٹھا ہے تو باگیں جو ہے اس کی کھینچ کر رکھے گا تو اپنی مرضی سے اسے چلائے گا. اور اگر وہ کمزور آدمی بیٹھا ہے تو گھوڑا خود بھی جا کر کسی گڑھے میں گرے گا اور اس کو بھی گرائے گا، مارے گا. تو یہ روح اگر توانا نہیں ہوگی، یہ طاقتور نہیں ہوگی، تو یہ حیوانی تقاضے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی گڑھے میں لے جائیں گے. کہیں نہ کہیں آپ ضروریات کے تحت اوپر نیچے کریں گے، کہیں نہ کہیں بے ایمانی کریں گے، کہیں نہ کہیں ہاتھ ماریں گے. تو یہ اگر اوپر روح توانا بیٹھی ہے تو یہ آپ کو بالکل کنٹرول کر کے رکھے گی. ٹھیک ہے تمہارے تقاضے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں لینا، یہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ تمہارے سامنے رکھا ہے پانی، یہ وہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ پانی تمہارے سامنے ہے، تم پہ پیاس بھی لگی ہے لیکن نہیں پینا. تو یہ جب تمہاری پریکٹس ہو جائے گی اس سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جب کل کو کوئی غلط چیز تمہارے سامنے آئے گی تو تمہارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے کہ تم صحیح کو بھی چھوڑ سکتے ہو. تو اب وہ غلط چیز سامنے آئے گی تو تم اس کو بھی چھوڑو. اب اس حوالے سے یہاں جو بات کی گئی تھی، جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب انسانی روح اس پروسیس کے نتیجے میں بیدار ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے، وہ اس گھوڑے کے اوپر قابو پاتی ہے، تو وہ تو چاہتی ہے کہ گھوڑے کو لے کر چلے اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اس طرف جو ہے وہ جائے. تو اب وہ جائے کہاں؟ کدھر ہے رب، کدھر ہے اس کا مالک، کدھر ہے اس کا خالق؟ اب جائے کہاں؟ تو اس کے حوالے سے رہنمائی کی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس روزے کے نتیجے میں وہ روح بیدار ہو اور وہ اپنے مالک کی طرف آنا چاہے، تو جب یہ بندے آپ سے، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. جو اگلی بات بھی کہی جا رہی ہے ساتھ، جو آخر میں ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھی تھی بات، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں بالکل تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں ہر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب پکارے، جہاں پکارے. یہ تو نہیں ہے کوئی اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، کوئی ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا نہیں. تم رات کو اٹھ کے پکارو، تم دن کو پکارو، تم جس وقت جہاں چاہو جس حال میں چاہو پکارو، میں سنتا ہوں. یہ ہے اس کا دعویٰ اس رب کا کہ مجھے پکارو تو صحیح. لیکن ایک بات کہی گئی کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گی، یہ یونیلیٹرل معاملہ نہیں ہوگا، یہ بائی لیٹرل ہوگا، یہ ٹو وے ٹریفک چلے گی. تم میری سنو گے، میں تمہاری سنوں گا، ورنہ تم پکارتے رہو. یہ دو طرفہ تعلق رہے گا. اور اللہ کی کیسے سننی ہے؟ اب مسئلہ تو یہ بھی بن گیا نا، اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس نشریاتی چینل سے جو ہے اس کا رابطہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، کہاں سے؟ وہ یہ قرآن حکیم ہے کہ تم میری سنو، میرے احکامات پر عمل کرو، میں تمہاری سنوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی سنائی جاؤ، دعائیں کری جاؤ اور میری سننے ہی کو تیار نہ ہو.
نہیں، تم میری بھی سنو گے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میری پکار پر بھی دھیان دیں، میری بات بھی سنیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہاں کہہ دی؟ قرآن حکیم میں. اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی بات ہے، یہ اس کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجی ہے کہ تم اس کی سنو، وہ تمہاری سنے. تو اب قرآن کو سننے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص فضا کے طور پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہ اس میں طبیعت بھی آمادہ ہوتی ہیں. باقی ذرا شیاطینیں جو جن ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ قید و بند کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں. یہ اس انداز میں تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ جکڑ بندیاں ہوں کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمجھے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی. اس بات کو بھی سمجھیں. مثلا آپ نے ایک زنجیر یہ باندھ لی کہ میں نے پانی بھی نہیں پینا، روزہ ہے نا، پانی بھی نہیں پینا، تو شیطان تو بند گیا نا، وہ آپ کو غلط چیز کیا پلائے گا؟ جب آپ کا منہ کھلا ہو، آپ ذرا کھا پی رہے ہوں تو امکان ہے کہ غلط چیز بھی کھا پی سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے وہی پابندی لگا دی تو اب کسی صحیح چیز پر بھی لگا دی تو غلط پر بھی. اور اسی طرح ہمارے ہاں تو ذرا روزہ بھی اسی سینس میں رکھا جاتا ہے نا کہ کھانے پینے پر، لیکن یہ ساری چیزوں کا روزہ ہے. وہ دیکھنے کا ہو، سننے کا ہو، بولنے کا ہو، اور مزید چیزوں کا ہو. تو اگر وہ انسان نے اپنے اوپر وہ ریسٹرکشن لگا رکھی ہے تو اب شیطان کا اختیار نہیں چلے گا کہ آپ کو کسی غلط چیز کی طرف بھی آمادہ کرے. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ کے پھر رات کو کھڑے ہو کر احکامات انسان جو ہے وہ سنتا ہے. یہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوئی، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی. اب وہ اس اللہ کے کلام سے ایک استفادہ کرے. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ رات کو پھر سمجھ کر پڑھے، سنے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، کس انداز میں کہہ رہے ہیں. بہرحال وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اب اگلی بات کہی کہ سننے کے بعد جو ہے وہ یقین جو ہے وہ رکھو ان باتوں کے اوپر، وہ بھروسہ رکھو میرے اوپر. ایمان نام ہے یقین کا، بھروسے کا، کہ جو بات میرے رب نے کہی ہے یہی درست ہے اور یہی صحیح ہے. یہ اگر انسان کو یقین حاصل نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، تو پھر اس سننے کا وہ فائدہ نہ ہوگا. تو سب سے پہلے انسان کے اندر یہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے، تو اس بھروسے اور یقین کے ساتھ سنے. اب اس کے بعد لعلہم یرشدون، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کامیابی کی جو بلند ترین A++ گریڈ ہے وہ حاصل کرو گے. قرآن حکیم میں یہ کامیابی کے لیے مختلف جو ہے وہ اسلوب اور الفاظ استعمال ہوئے، جیسے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے. هم الفائزون، جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے. اسی طرح اولئک هم الراشدون، جو بالکل ٹاپ کر لیا جنہوں نے، جو ان کا معاملہ ہو گیا. اگر تم اللہ کی سنو اور اس کے اوپر یقین رکھو اور اس پر عمل پیرا ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اس مقام رشد کے اوپر فائز ہو جاؤ گے. اور اس مقام رشد کا ایک دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ درست ہو جاتی ہے. فیصلہ دنیا میں مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ڈیسیژن میکنگ کرنا. تو انسان کی اس پروسیس کے نتیجے میں ڈیسیژن میکنگ جا کر درست ہو جاتی ہے. اور انسان کا اس قرآن حکیم سے اتنا تعلق جڑے کہ وہ گفتگو کرے تو روانی میں وہ چیزیں آ رہی. یہ ہے قرآن کا پڑھنا، یہ ہے اس کے ساتھ تعلق، کہ جب آپ روز مرہ میں گفتگو کر رہے ہوں، ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوں، تو آپ کی گویا کہ زبان کا وہ محاورہ بن جائے. پھر جب بات بنتی ہے، وہ میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ گاڑی جب چلاتا ہے آدمی، تو جب گاڑی پوری طرح سے سیکھ لیتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا. شروع میں کیا ہوتا ہے، وہ آدمی دیکھ رہا ہے میں نے کلچ پر پاؤں رکھا ہے یا نہیں رکھا، گیئر کدھر ہے، کون سا لگا رہا ہوں.
بریک جو ہے وہ لگائی ہے تو ڈھونڈنی پڑتی ہے نیچے پاؤں کے نیچے تاکہ بریک ہی آئے، یہ نہ ہو کہ میں ایکسیلیٹر کے اوپر ہی پاؤں جو ہے وہ تبادل زیادہ رکھوں۔ لیکن جب انسان کا ذہن اس پر آٹو پر چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گفتگو بھی کر رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگ رہی ہے اور گاڑی بھی چل رہی ہے، کوئی آگے آ گیا ہے تو آٹومیٹیکلی پاؤں اٹھ کر کیا کہاں لگے گا، بریک کے اوپر لگے گا۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ اتنا تعلق ہو اور اتنا پڑھنا ہو اس کا کہ آٹومیٹیکلی انسان جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، اور یہ ہے وہ المیہ، یہ ہے وہ دکھ کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کا نظام لانا چاہیے، قرآن حکیم کا نظام ہو، ہم مسلمان ہیں، قرآن حکیم ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا منبع اور سرچشمہ ہے، یہ ہمارے لیے رائے نجات ہے، یہی قانون ہے۔ لیکن یہ دعویٰ جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا تو بالکل الٹ ثابت ہوتا ہے، جھوٹ والا ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کتاب کو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس کتاب کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ویسے بالکل دو انتہاؤں والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پارٹیاں ہوں، دوسری جماعتیں ہوں، دعویٰ یہ کریں کہ اس کا نظام لائیں گی اور اس کو پڑھنے کو تیار نہ ہوں، اس کو سمجھنے کو تیار نہ ہوں، اس سے بڑا بلنڈر اور کیا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی؟ اور شیطان کے ورگلانے میں اور اس کے دھوکے میں اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا کہ ہم دعویٰ یہ کریں کہ یہ کتاب ہماری ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی یہ رہنمائی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کو تیار ہی نہ ہو۔ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق نظام لانا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق دنیا میں ہمیں کامیابی ملے گی اور اس کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ رمضان میں موقع ملا ہے آپ کو تو اس کے ساتھ جڑے، اور اس میں ایک معاملہ ہوگا، ظاہر ہے یہ برسوں کی جو کائی جمی ہوئی ہے دلوں کے اوپر یہ اتنی جلدی نہیں صاف ہوگی، انسان ادھر آنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ جب آپ شکست دے دیں گے اس ضبط نفس سے، اپنی قوت سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، تو اپنی اس ڈارمنٹ قوت کو، وہ جو قوت عشق ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو اگر بالا کر لیں گے تو پھر آپ کا تعلق جڑ جائے گا، پھر آپ کو سکون نہیں آئے گا اس کے سوا۔ تو جہاں میں اما ملی تو کہاں ملی، پھر آئے گا سکون۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو وہ اپنا زنگ جو ہے وہ کھرچنا پڑے گا نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے کے اوپر زنگ آتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا بھائی اس کے زنگ دور کرنے کی طریقہ کیا ہے، علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے لوہے پہ زنگ آتا ہے تو کوئی ہم ریتی لگاتے ہیں، کوئی ریگمال جو ہے وہ مارتے ہیں، پھر اسے چمکاتے ہیں، سائیکل کرتے ہیں، تو دل کو کیسے کریں؟ اب اس کے لیے کون سی ریتی ہے، کون سا ریگمال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے مرنا ہے، اور دوسرا تلاوت قرآن حکیم، یہ اگر کرو گے تو اس سے زنگ دور ہوگا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چاہے زبردستی کریں اپنے ساتھ، اس میں تھوڑی تکلیف ہوگی، اس ریتی سے رگڑیں یہاں اپنے آپ کو۔ جب یہ سائیکل ہو گیا، صاف ہو گیا، تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑی پرانے زمانے کی کہاوت ہے کہ چینیوں اور ایرانیوں میں مقابلہ ہوا مصوری کا، تو بادشاہ نے ذرا تاکہ سائملٹینیسلی دونوں چیزیں سامنے آ جائیں، ایک رکھا معاملہ، وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے خواتین بھی آج کل عید کی خریداری کے لیے ذرا مارکیٹ میں جاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ کپڑا دکھاؤ، نہیں وہ والا دکھاؤ، وہ والا دکھاؤ۔ اب وہ 8-10 جب یہاں تھان آ جاتے ہیں تو خود کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کون سا سلیکٹ کروں، یا تو وہ دکان سے ہی باہر نکل جاتی
یا پھر اثر نو پروسیس دوسرا شروع ہوتا ہے، نہیں میں فلانی نو بھی لے کے آنی ہے، اگلے دن پھر وہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بادشاہ نے کہا کہ ذرا دونوں چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو بہرحال ایرانیوں نے بڑی ایک دیوار کے اوپر مصوری کی، بہت خوبصورت انداز میں کی۔ اچھا چینیوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اپنی دیوار کو خوب چمکایا، خوب پالش کیا۔ اب درمیان میں پردہ تھا، تو جس دن وہ بادشاہ نے موازنہ کرنا تھا اس نے پردہ ہٹایا، سامنے آ کے بیٹھا، تو جو کچھ ایرانیوں نے بنایا تھا وہ سارے کا سارا کیا ہوا، سامنے دیوار کے اوپر منعکس ہو گیا، عکس۔ اچھا آپ کو معلوم ہے جب عکس میں نا چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ اگنور ہو جاتی، عکس زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو ان کی گویا کہ انہوں نے بغیر کچھ کیے وہ جتنا سیکل کیا تھا دیوار کو، وہ عکس میں ساری چیزیں آ گئی، ان کی سینری زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی بنسبت ان کے کہ جنہوں نے یہ محنت کی تھی۔ تو اگر آپ اپنے دل کی صفائی اس قرآن حکیم سے کر لیں گے، اب جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اب جو دنیا میں اس وقت سائنسی ترقی ہے، یہ ایک دم سے ایسے آپ کے دل کے اوپر منعکس ہوگی، اور یہ آپ کے اس اصل کی طرف آپ کو رجوع کروا دے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کائنات کی چیزوں کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، لیکن یاد آتا کیوں نہیں ہے؟ سائنسدانوں کو تو اور جلدی یاد آ جانا چاہیے، تو کوئی گڑبڑ ہے، ہمارے کھانے پینے میں گڑبڑ ہے، ہمارے تعلیم میں گڑبڑ ہے۔ تو اس میں اب بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں میسر آیا ہے، اس میں ہم اپنے دل کو اولین درجے میں صاف کریں اس قرآن حکیم کی تلاوت سے، دن کو جو ہے وہ تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، رات کو تراویح میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا وہ دل جو ہے وہ صاف ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ اس مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ درجہ بدرجہ ہوگا کہ آپ اولئک هم الراشدون، کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ڈیسیژن میکنگ جس آدمی کی درست ہو جائے نا، اس کے لیے پھر کامیابی ہے، وہ فیصلے صحیح کرنے لگ جائے دنیا میں۔ اب اس کے بعد کچھ احکامات ہیں گھریلو انداز میں، کہ چونکہ یہودیوں وغیرہ کا روزہ جو تھا نا وہ 24 آور کا تھا، اس میں جو بھی انسان کے نفسانی تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے مشکل ہوتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ اجازت دے دی کہ رمضان میں اس کی راتوں میں اپنی ضروریات وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں البتہ ایک بات یہ کہی کہ تمہیں علم نہیں تھا، لیکن تم اگر یہ کر رہے تھے تو انسان کو پتہ نہ ہونا تو گلٹی کانشیس تو ہوتا ہے نا، آپس میں اسے پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ جرم تو تھا ایک اعتبار سے، اگر تمہیں صحیح نہیں لگ رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں، اور اب تم اپنے ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اسی طرح کھانے پینے کے احکامات بھی ان کے ہاں جو ہی وہ افطاری ہوتی تھی پھر سو گئے تو روزہ سٹارٹ۔ یہاں پر پھر کہا گیا کہ نہیں کھاؤ اور پیو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو۔ سحری میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ بلکہ اس میں بھی جیسے پیچھے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر کوئی جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے۔ وہ کچھ لوگ آذان جلدی دے دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، پوری گنجائش اور رعایت جو ہے وہ ہونی چاہیے آخری لمحے میں۔ اور اس میں بھی کسی شخص کے ہاتھ پہ کوئی پیالہ، کوئی چمچ، کوئی نوالا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کو کھا لے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تقویٰ میں جیسے ہوتا ہے کہ سفر میں بھی میں نے روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، 104 کا بخار ہے تو نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح وہ جو ہی بندے نے اللہ اکبر سنی تو جو منہ میں بھی ہے وہ بھی نکال دیا، یا پانی منہ سے لگا ہوا ہے یا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ بھی
نہیں, یہ بھی گویا کہ اسی انداز کا ایک تقوی کے, تو کہا نہیں, اس میں چاہیے کہ وہ پورا کر لے اس چیز کو. اور روزے کو پورا کرو, ثم اتم الصیام الی اللیل, رات تک. اس میں اہل سنت اور اہل تشیع میں بڑی بحثیں ہیں کہ جو آپ کو تھوڑا سا فرق لگتا ہے نا 10 منٹ بعد کے کھولنے کا, عام طور پر اہل تشیع حضرات 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. اچھا, احکامات یہیں سے لیتے ہیں کہ روزے کو پورا کرو رات تک. تو کہتے ہیں چونکہ رات اس میں شامل ہے تو رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں شامل ہو جانا چاہیے, تو لہٰذا وہ 10 منٹ دیر کر کے کھولتے ہیں. جبکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ نہیں, اصل میں یہ رات تک ہے, تو جو ہی رات کی باؤنڈری شروع ہوئی, رات بے شک اس میں شامل نہ ہو, اس میں کھول دینا چاہیے. احکامات یہیں سے. اور اس میں بھی پھر کہا گیا کہ وہ زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے, یعنی افطار میں دیر کی اجازت اور روزے میں کھولنے میں جلدی, یہ دونوں عمل جو ہے وہ کیے گئے. اچھا, اسی طرح پھر اعتکاف کا آگے معاملہ آ گیا کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ مسجدوں میں رہو, تاکہ اعتکاف جو ہے وہ مرد مسجد میں بیٹھیں گے تو اس کا ایک نتیجہ کہا گیا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اگر تم اپنے ان گھروں میں اعتکاف کرو گے تو تمہارے تقاضے ایسے ہیں, جسمانی ضرورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اس میں ٹوٹ سکتے ہیں, مجبور ہو سکتا ہے آدمی. تو مسجد میں انسان اعتکاف کرے گا, گھر میں ہی نہیں رہے گا تو کیا ہے. اور اس کو کہا گیا کہ قریب بھی نہ جاؤ, بلکہ اس کی مثال دی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک حد بندی ہے, ایک بارڈر لائن ہے, جیسے 2 ملکوں کی ہوتی ہے, یا کسی کی آپ کی زمین کے ساتھ حد بندی ہے. تو کوئی آدمی اپنا ریوڑ بکریاں چراتے ہوئے باؤنڈری کے قریب جائے گا تو عین ممکن ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ باؤنڈری کراس کرے, دوسری طرف بھی نکل جائے. تو اگر باؤنڈری وہاں ہے تو تم ذرا دور رہو. تو مسجد میں بھی رہو گے تو گھر سے ذرا دور. ہاں, ملاقات ہو سکتی ہے, کوئی بیوی مشورہ کرنا آنا چاہے مسجد میں, کسی بات پر گفتگو لینا چاہے, کوئی بات چیت ہو تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن باقی کوئی جو ہے وہ تعلق جیسے میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اب آگے جو ہے وہ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچ سکیں اور دنیا میں دھکے کھانے سے بچ سکیں اور آخرت میں اس کے عذاب سے بچ سکیں. اس کے بعد جو آخری آیت ہے, بلکہ آخری سے پہلے ایک اور بات آپ سے کر لوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت, حالانکہ نماز کس کے لیے ہے, وہ بھی اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے, حج کس کے لیے, اللہ کے لیے. لیکن روزے کے بارے میں کہا, بلکہ وہ حدیث میں تو اس انداز میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے, لیکن روزہ میرے لیے. اور اس کو اس انداز میں کہا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا, اور ایک ساری گفتگو کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں. کیا مطلب, کہ اس کے نتیجے میں میں ملتا ہوں. انسان کا اپنے رب سے وہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے, جس کی تلاش میں انسان جو ہے وہ بھٹکتی ہے. انسان کی روح, اس کے اندر جو پیاس ہے فطری, وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے ملتا ہے اگر صحیح نہیں. اب اس آخری آیت کی طرف آئیں کہ بظاہر اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رمضان سے نہ روزے سے, لیکن وہ گہرا تعلق ہے کیا, اس کو سمجھ لیں. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ, ایک دوسرے کے حق مت مارو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور یہ جو ڈالیاں لے کر جاتے ہو, یعنی آج کے زمانے میں کہیں گے یہ جو گفٹ دیتے ہو بڑوں کو, حاکموں کو, اعلیٰ عہدے داروں کو, کسی کا آموں کا باغ ہے پیٹیاں دے رہا ہے, کوئی جی میں مٹھائی جو ہے وہ بھجوا رہا ہے, عید پہ بھجوا رہا ہے, رمضان میں جی وہ, اور یہ جو کرتے ہو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ,
تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے، تمہیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے یہ کیوں کر رہے ہو، بہانے ہزار آدمی کر لیتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ میں گفٹ کیوں دے رہا ہوں، چاہتے کیا ہو، کوئی نہ کوئی اندر خانے بات ہے۔ حالانکہ عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے، تحفہ دینا کیا ہے، سنت، تو سامنے بندہ دین کو ہی رکھتا ہے لیکن اس کی نیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے، اس کو درست کرو۔ ایک آخر تحصیلدار کو، پٹواری کو گاؤں میں اکثر جو ہے وہ لوگ تحفے بیچتے ہیں، فصلیں کٹتی ہیں، تو کیوں دے رہے ہو؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہے نا، کوئی زمین کے اندر کوئی نہ کوئی قبضہ بھرنا ہے، کوئی ایک نقطہ ادھر ادھر کرنا۔ اسی طرح یہاں بھی جب بھیجتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سفارش کرنی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا ہے۔ تو اس کا تعلق کیا بنا رمضان سے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر تم نے روزے رکھے اور اس کے بعد تمہاری زندگی میں چینج نہیں آئی، آرام خوری اسی طرح سے جاری ہے، غلط کام جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ان روزوں نے تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا، نہ تمہارے صیام نے اور نہ تمہارے قیام نے کوئی اثر ڈالا۔ اور روزوں کے بعد اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہ روزے، وہ قیام اور صیام دونوں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کریں گے، روزہ بھی کرے گا اور رات کا قیام بھی جو ہے وہ سفارش کرے گا، اور دونوں کی سفارش کیا ہوگی؟ قبول کی جائے گی۔ تو اصل لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان اگر حرام سے باز آ جائے۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر زندگیوں کا جائزہ لیں تو حلال کمانا اور حلال کھانا شاید ہی کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں حلال کھاتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان حلال کھائے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ بہت سارے روزے دار وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس روزے کی فضیلت میں سے، اس کی روحانیت میں سے، اس حوالے سے جو اس کے اندر اس کا ضبط نفس ہونا چاہیے تھا، جو اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں بن پایا۔ روزے کی فضیلت اور حکمت میں سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے پھر اپنے روزوں کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھیں، سنیں، تو یہ بھی جائزہ لیں کہ میں نے ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر اصل شے ہے کہ حلال کے اوپر اکتفا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ہمیں اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا